بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج میری جو ہے وہ روٹ کنال ہوئی ہے، تو میں اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکوں گا، لیکن میرے پاس ایک سیریز آف کوشچنز ہے 3 خبروں کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہم جانیں گے کہ اس وقت شہر اقتدار میں ہو کیا رہا ہے، اور عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ اب کون سا رخ جو ہے وہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ راجہ صاحب، عدت میں نکاح کا کیس، اس پر امیل کی سماعت ہوتی ہے، اور رضوان عباسی صاحب ایک بار پھر عدالت میں اپنی مرضی سے آئے اور سارا دن انہوں نے گزار دیا۔ سلمان اکرم راجہ پچھلے کئی سماعتوں سے چیخ چیخ کر عدالت کو کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے فیصلہ سنائیں، اور دوسری طرف سے وکیل پیش نہیں ہوتا، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن آپ ہماری بات نہیں سنتے۔ اب یہ جج صاحب جو ہیں، شاید انہوں نے ایک گریڈ 4 کا جو کلرک ہوتا ہے نا، اس طرح بیہیو کیا ہے، اور جب یہ آخرکار پیش ہوئے تو راجہ صاحب آخری 1 گھنٹے میں پیش ہو کر انہوں نے 50 صفحات جو فیصلے کے تھے وہ پڑھ کر عدالت کے سامنے رکھے، جس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 6 گھنٹے جو چاہیے مزید دلائل دینے کے لیے، اور پھر عدالت نے ان کی سماعت، ان کی جو درخواست تھی اس کو منظور کرتے ہوئے ان کی مرضی کا تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب اس سماعت کو جو ہے ملتوی کر دیا ہے۔ راجہ صاحب، کیس عدت کا کب کا ختم ہو چکا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اسے بطور ڈیلنگ ٹیکٹکس پروسیکیوشن اور ریاست جو ہے وہ عمران خان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، پہلے تو اس ناکام فراڈ اور شرمناک ریاست کے اندر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا جو ایک اور کارنامہ سامنے آیا ہے، اس کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، کیونکہ سکندر سلطان راجہ جو کہ شریف خاندان کی بی ٹیم بن کر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو نشانہ بناتے رہے، جن کی وجہ سے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، اب انہوں نے ایک اور عجیب و غریب قسم کی واردات ڈالی ہے۔ میں اس کو واردات کیوں کہہ رہا ہوں یہ اپنے ویورز کو ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ 2024 کے الیکشن میں جو ریکارڈ دھاندلی ہوئی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں صدر عارف الوی نے اور حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے بڑا کام کیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو پہلا ٹیسٹنگ فیز تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن سکندر سلطان راجہ چونکہ دھاندلی کے پلان کا ایک بہت بڑا حصہ تھے، اس لیے اس وقت انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے پروجیکٹ کو مکمل کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ان مشینز کے جو ٹیسٹنگ فیز ہیں یہ ایوان صدر میں مکمل بھی ہوئے، لیکن صرف اس وجہ سے یہ انہوں نے انکار کر دیا کہ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے دھاندلی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب انہی موصوف کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ سرکاری خرچ پر موصوف چلے گئے ہیں برازیل کا دورہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن کا وفد سیر سپاٹے کے لیے سرکاری وسائل پر، جب پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا قہر نازل ہے، اور بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ برازیل میں چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال کی جاتی ہیں الیکشن کے لیے، تو وہاں جا کے اس عمل کا جائزہ لینا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کہاں پاکستان، کہاں برازیل۔ اب جب 2024 کے الیکشن میں سکندر سلطان راجہ، جن کے اوپر میرے الفاظ نوٹ کر کے لکھ لیں کہ ان کے اوپر کوئی بھی اور حکومت آئے گی تو آرٹیکل 6 لگائے گی، یہ اب سیر سپاٹوں کے لیے چلے گئے ہیں برازیل اور ریاستی وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جس ہار کے معاملے پر عمران خان صاحب پر اور بشرا بی بی صاحبہ پر ایک نام نہاد توشہ خانہ کا مقدمہ بنایا گیا تھا، اس کے متعلق بھی ہاشمی صاحب ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ اس ہار کے متعلق اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہار ایکچولی کہاں ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر
शहबाज शरीफ के घर के अंदर से एक बड़ी गवाही आई और इनकी अपनी एक करीबी शख्सियत यानी साबिक चेयरमैन नैब को जब शहबाज शरीफ ने ये अहकामात दिए कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में हर सूरत में गिरफ्तार करना है, तो साबिक चेयरमैन नैब जो कि नवाज शरीफ के कहने पर लगाए गए थे आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दे दी थी और उन्होंने ये कहा था कि तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और अगर ये गिरफ्तारी हुई तो अदालतें इसको उड़ा देंगी। अब इस पूरी सूरत में ये जो हार है, यानी जिस हार को चोरी करने का एक नाम नहाद बयानिया बनाया गया, इसके मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, क्योंकि इस हार के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये हार 300 करोड़ रुपए का था। यानी इसकी कीमत ये बताई गई कि इमरान खान साहब ने ये हार 300 करोड़ यानी 3 अरब रुपए का बेचा। अच्छा, एक लम्हे के लिए अगर तसव्वुर कर लें, इस हार के मुतल्लिक जो बड़ी दिलचस्प स्टोरी आई है वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लें कि इमरान खान साहब ने ये 3 अरब रुपए का ये हार बेचा, तो हाशमी साहब, जनाब बाजवा की पूरी इस्टेब्लिशमेंट, उनके नीचे 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने जनरल थे, वो सब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद ढूंढ रहे थे, कोई सबूत ढूंढ रहे थे कि इमरान खान साहब की करप्शन के कोई शवाहिद मिल जाएं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाया जाए। लेकिन पूरी जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब की करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। अगर इमरान खान साहब ने 3 अरब रुपए का ये हार बेचा, तो ये 3 अरब रुपए क्या इमरान खान साहब ने ज़मीन में गड़ा खोद के वहाँ पर दबा दिए? इमरान खान साहब ने क्या किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए? पाकिस्तान की तमाम जो सिविल एजेंसीज़ और फौजी एजेंसीज़ हैं, वो इस वक्त बादियो नज़र में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तो क्या इमरान खान साहब के ये जो 3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन है, इसका कोई सबूत मिला है? बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में, इमरान खान साहब के अकाउंट में, इमरान खान साहब के किसी अजीज़ के अकाउंट में? बनी गाला अमली तौर पर इस वक्त रियासत की तहवील में है, जमान पार्क अमली तौर पर रियासत की तहवील में है, तो ये 3 अरब रुपए कहाँ गए? अच्छा, बहरहाल ये 3 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन अब इस हवाले से एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनके मुतल्लिक एक इंकशाफ हुआ है, क्योंकि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, ये एक ब्रिगेडियर की रैंक का ऑफिसर होता है। ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मिलिट्री सेक्रेटरी जो है, ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है। और बतौर साफ़ी इमरान खान साहब के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके साथ भी, इससे पहले नवाज शरीफ के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उनके साथ भी बतौर साफ़ी, दीगर साफ़ियों की तरह मेरा भी एक साफ़ी के तौर पर इंटरेक्शन रहा। अब इनके मुतल्लिक ये इंकशाफ किया गया है कि ये जो हार था, इनको ये कहा गया कि ये तोशाखाना वाला ये जो हार है, ये बनी गाला लेके आए। तो ये मिलिट्री सेक्रेटरी जो थे इमरान खान साहब के, ये तोशाखाना वाला ये हार लेकर आए बनी गाला। उसके बाद इन्हें ये कहा गया कि इसकी कीमत का तयन करवाएं। इसकी कीमत का तयन करवाया गया और इसकी कीमत बनती थी 1 करोड़ रुपए के करीब। उसके बाद तोशाखाना में जो कीमत का तयन करवाया गया, जो सरकारी रूल्स हैं उसके मुताबिक इसकी अदायगी की गई और ये हार फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने ख़रीद लिया। जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो इसके गवाह यानी शाहिद हैं, और इसी तरह जो ब्रिगेडियर साहब अब हाजिर सर्विस मेजर जनरल बन चुके हैं, तो वो इस मामले पर गवाही भी दे सकते हैं कि किस तरीके से इस हार की कीमत का तयन हुआ था और फिर हार की कीमत का तयन करने के बाद तोशाखाना के कवायद के मुताबिक इमरान खान साहब ने ये हार ख़रीदा। अब हाशमी साहब, एक और बड़ा तकलीफ़ दह इंकशाफ हुआ है, और मैं जब ये कहता हूँ कि ये शर्मनाक फ्रॉड और नाकाम रियासत है, तो बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो कुछ नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन एक सहाफ़ी के तौर पर ये तल्ख हक़ाइक़ हैं जो आपको सामने लाने पड़ते हैं। ये हक़ाइक़ कभी एक फ़रीक के लिए तल्ख हो सकते हैं, कभी दूसरे फ़रीक के लिए तल्ख हो सकते हैं, लेकिन अब ये जो एक इस शर्मनाक रियासत में एक और घिनौनी वारदात की गई है, इसको बयान करते हुए भी मेरे पास अल्फाज नहीं है
کہ میں کن الفاظ میں یہ بیان کروں یہ واردات، کیونکہ فیملیز جو ہیں وہ بھی ہمارا چینل دیکھتی ہیں۔ اب ہاشمی صاحب، انکشاف یہ ہوا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جنہیں سب جیل بنی گالہ قرار دے کر یہاں رکھا گیا، تو اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل نعیم پنجھوتا نے آن کیمرہ یعنی ویڈیو کے اوپر یہ انکشاف کیا ہے۔ اب تک اس کی تردید نہیں کی گئی، اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے واش روم میں اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے تھے، اور خود جج صاحب نے، ایک جج صاحب جو مانیٹرنگ جج تھے، انہوں نے یہ رپورٹ بھی دی تھی کہ ہاں عمران خان صاحب کے واش روم میں یہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں بشرا بی بی صاحبہ کو زہر دینے کے حوالے سے اور بشرا بی بی صاحبہ کے کھانے میں کیمیکل ملانے کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست پی ٹی آئی نے دائر کر رکھی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ یہ جو نام نہاد سب جیل ہے یعنی بنی گالہ، اس میں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی، اس لیے انہیں جیل منتقل کیا جائے، اڈیالہ جیل۔ لیکن یہ بڑی مسٹیریس بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے رہی۔ بشرا بی بی صاحبہ کو زبردستی بنی گالہ رکھا گیا ہے، ان کو اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے اندر ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں مزید خواتین قیدیوں کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ کو جب بنی گالہ منتقل کیا گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک 100 سے زائد مزید خواتین قیدیوں کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ رکھ کر ان کے ساتھ یہ گھناؤنی وارداتیں کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کیا جائے اور ان کو عملی طور پر ان کے اعصاب توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اب ہاشمی صاحب، یہاں پہ ایک اور بڑی تکلیف دہ خبر، کیونکہ یہ پاکستان میں کوئی نارمل ڈے نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر کبھی کوئی نارمل ڈے نہیں ہوتا، ہر روز ایک سے ایک گھناؤنی واردات کے متعلق خبر آتی ہے۔ ایسا کچھ جنگلی جو معاشرے ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر قانون کا، انصاف کا کوئی نظام نہیں ہوتا، جہاں کوئی عدالت نہیں ہوتی، جہاں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہوتی، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہوتی، اتنی لاقانونیت جو ہے یہ اس قسم کے معاشروں میں بھی نہیں ہوتی، یعنی جہاں روایتی پنچایتیں ہوتی ہیں اتنی لاقانونیت ان معاشروں میں بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے، جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کے ماسٹر مائنڈ یہ لوگ تھے، تو ان کے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ جب سے ان کو الیکشن کمیشن بلایا گیا تھا ایک انکوائری میں، اس کے بعد سے یہ منظر عام سے غائب ہیں پراسرار طریقے سے۔ تو ان کو طلب کیا گیا تھا عدالت کے اندر، لیکن یہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، اور ایک نام نہاد ان کے نام سے ایک جواب جمع کرایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں میرے خلاف 21 فروری سے ایک انکوائری چل رہی ہے اور میں ان انکوائریوں میں پیش ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکا۔ لیکن کب وہ پیش ہوئے، کون سی انکوائریوں میں پیش ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک انکوائری کے متعلق صرف خبر آئی تھی کہ وہ پیش ہوئے ہیں، جس کے متعلق ایک نام نہاد اعلامیہ جاری کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک ایک مرتبہ بھی یہ سابق کمشنر راولپنڈی منظر عام پر نہیں آئے۔ اس وجہ سے سوالات پی ٹی آئی کی جانب سے اور دیگر حلقوں کی جانب سے یہ اٹھائے گئے ہیں کہ کیا ان کو اغوا تو نہیں کر لیا گیا، کیا یہ بھی لاپتہ تو نہیں ہو گئے۔ اب ہاشمی صاحب، اس کے بعد ایک اور اہم خبر ہے جو کہ ایک ویڈیو کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد کی تینوں نشستیں، یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تینوں نشستیں میں گواہی دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جیتی تھی، کیونکہ میرے پاس فارم 45 موجود ہیں، میں بھی اسلام آباد کی 2 نشستوں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں تحریک انصاف نے اسلام آباد کی یہ جو 3 نشستیں ہیں، ان کے انتخابی نتائج جو کہ دھاندلی کے ذریعے مرتب کیے گئے تھے، ان کو اب چیلنج کر دیا ہے۔
صاحب جو آخری خبر ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن سے متعلق ہے. میں نے یہ خبر کئی ماہ پہلے اسی پلیٹ فارم پر اور عرفان ہاشمی آفیشیل پر بھی دی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی بات جو ہے وہ چل نکلی ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. بھائی اس ملک کے اندر جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی شاید اجازت نہیں ہے. پولیٹیکل ایکسٹینشن اسے کہا جا رہا ہے. ایک انتہائی کنٹروورشل چیف جسٹس آف پاکستان جن کے فیصلے تنقید ایک سیاسی جماعت کی حد تک نہیں ہے بلکہ بہت سارے دیگر معاملات بھی ہیں. وہ ماضی کے قصے بھٹو صاحب کے ایک غلط فیصلے کو صحیح کرنے لگے ہوئے ہیں, لیکن جو کچھ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں اور جو تحریک انصاف کے لوگ قید ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. اس طرح کی بے شمار ایگزامپلز ہیں. رائے صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے یا ایک حربہ ہوگا کہ خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول تک اپیلز اگر سٹینڈ سٹل ہوتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی صاحب تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں اور پھر ان کے ذریعے فیصلے جو ہیں وہ ریورس کسی صورت بھی نہ ہونے دیے جائیں؟ آپ کو لگتا ہے رائے صاحب کہ جج صاحب کو یہ جو آفر ہے ایکسٹینشن کی وہ قبول کریں گے اور پھر وکلا اور دیگر لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو 3 سال کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے اور بڑے مزے کی خبر ہے, لیکن دوسری جانب اس کٹ پتلی حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں 8.25 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے. اب شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ اگرچہ اس جعلی حکومت نے کیا ہے لیکن سوالات کسی اور سے ہو رہے ہیں. سوالات جو ہیں یہ کسی اور سے کیے جا رہے ہیں. اور یہ مریم نواز کا کل ہی یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ عوام کے لیے بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں. تو مریم نواز کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ جو ہیں میں استارتاً کہہ رہا ہوں نوست بن کر عوام پر بجلی بن کر گرے ہیں. اور پہلی خوشخبری عوام کو یہ ملی ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. اب یہاں پہ ہاشمی صاحب حلقہ PP 290 سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے, کیونکہ یہاں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے جو سابقہ امیدوار تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ PP 290 سے اصل میں تحریک انصاف جیتی تھی, اس لیے میں جماعت اسلامی کا امیدوار ہونے کے باوجود ضمنی الیکشن میں PTI کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں. اب آ جائیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک بوگس ترین آخری کیس تھا اس کے ختم ہونے کے متعلق, کیونکہ یہ بھی ایک آج کی بڑی خبر ہے. اب یہ خبر ہاشمی صاحب اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی ڈیل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمام سزائیں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں اور قانون کے مطابق جو ہیں عمران خان صاحب جلد ہمارے درمیان ہوں گے. اب اس کے بعد جو ایک عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق عملی طور پر ایک کیس ختم ہوا ہے, یہاں ایک ایسا ناقابل یقین غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے جسے پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کر دیا ہے یا نشر ہی نہیں کیا, یا اصل خبر کو پاکستانی میڈیا یہ مکمل طور پر سنسر نہیں کر گیا, کھا گیا کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اصل خبر تو جو وہاں رپورٹ کرنے والے رپورٹرز ہیں انہوں نے بتائی ہے. کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جو عدت کیس بنایا گیا تھا اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف, اب یہاں پر جو پچھلی 2 سماعتیں تھیں اس میں جو سرکاری وکیل ہیں نام نیاد رضوان عباسی, یہ ان دونوں سماعتوں میں پیش نہیں ہوئے, لاپتہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے. اب اس کے بعد یہ جو تازہ ترین سماعت ہوئی آخری, اس میں بھی یہ عدالت نہیں پہنچے اور جج صاحب یہ پوچھتے رہے کہ رضوان عباسی آخر اس کیس میں دلائل دینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں, اتنی گھبراہٹ کیوں ہے. جب عدالت نے یہ کہا کہ ہم آج ہی فیصلہ سنا دیں گے تو پھر یہ رضوان عباسی نے کیا یہ ذرا غور سے سنیں اور اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں کہ کیا کوئی وکیل کسی پش پناہی کے بغیر ایسا کر سکتا ہے. جب عدالت نے کہا کہ آج ہم یہ فیصلہ سنا دیں گے اگر یہ رضوان عباسی پیش نہیں ہوتے, تو پھر یہ چاروں ناچار پیش تو ہوئے, یہ روسٹرم پر گئے اور انتہائی دھمکی آمیز لہجے میں انہوں نے جج سے بات کی.
जज साहब को धमकी आमेज लहजे में कहा कि मुझे 4 हफ्ते और चाहिए। इसका मतलब यह है कि इनके पास किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं थे। 4 हफ्ते मांगे और ये बात कह के जज साहब के फैसले का इंतज़ार किए बगैर, यानी जज साहब को ऑर्डर दिया कि 4 हफ्ते दो मुझे, और उनके जवाबी ऑर्डर का इंतज़ार किए बगैर रोस्ट्रम से उतर गए और अदालत से बाहर निकल गए। इंतज़ार ही नहीं किया कि जज साहब उनके इस रिक्वेस्ट का क्या जवाब देंगे। और फिर जज साहब ने भी क्या किया, बजाय इसके कि उसी वक्त फैसला सादिर करते कि अच्छा रिजवान अब्बासी तो अदालत से फ़रार हो गए हैं और इस वकील के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो जज साहब ने भी बजाय इसके कि उनके ऊपर तौहीन अदालत आयद करते, जज साहब ने एक मरतबा फिर ये जो पूरी समात है इसको मुलतवी कर दिया। अब हाशमी साहब यहाँ पे क्विकली इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक साइफ़र केस है और एक जो अलकादी ट्रस्ट केस है, इसके मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, क्योंकि साइफ़र केस तो इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने अमली तौर पर इसको एक एंकर के अल्फाज के मुताबिक दबड़दूस कर दिया है। ये अमली तौर पर ख़त्म हो गया है। इंतज़ार हुसैन पंजोता ने भी ये कहा है। और इसी तरह ये जो दूसरा केस है अलकादी ट्रस्ट केस, इसके अंदर जो एक पटवारी ने इमरान खान साहब के हक़ में गवाही दे दी है, तो ये केस भी अब ख़त्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो आखिरी केसेस थे ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ख़त्म हो गए हैं और अब चारों नाचार इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये केसेस ख़त्म करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इमरान खान साहब को कोई मैसेजेस दोबारा पहुंचाए जाएंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, और पूरी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया जाए कि अगर आप हमारी बात मान लें, यानी ये एहतजाज वगैरह का सिलसिला रोक दें, तो तब आपको हम इन बोगस केसेस में रिहा कर देंगे। लेकिन पीटीआई के ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत इस मामले पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।